مسجدوں کے محراب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسجدوں کے محراب کس نے بنوائے؟ محراب کا لغوی معنی کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں اور احادیث میں محراب کا جو لفظ ہے وہ کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، لغت عرب میں کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے؟ اور یہ جو آج پوری دنیا میں مساجد میں بشمول مسجد نبوی شریف طاق کی شکل میں محراب موجود ہیں، یہ محراب ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ محراب کس نے بنوائے ہیں؟ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 مقامات پر محراب اور محاریب کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ 4 مقامات پہ محراب کا اور 1 مقام پہ محاریب کا کلمہ استعمال ہوا بمعنی قلعہ، محاریب قلعہ اور محراب بمعنی غرفہ یا کمرہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کمرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام ان پر یعنی حضرت مریم پر داخل ہوئے، ان کے پاس گئے، وجد عندہا رزقا، کہاں گئے؟ محراب میں، تو ان کے پاس رزق پایا۔ تو یہاں محراب کمرے کے معنی میں استعمال ہوا جو یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے اس کے قریب ایک غرفہ اور کمرہ بنایا گیا تھا جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، تو یہاں کمرے کے غرفہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پس زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم پر محراب سے، تو یہاں بھی محراب کا جو کلمہ ہے وہ غرفہ اور کمرہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ دیگر مقامات میں بھی محراب جو ہے وہ غرفہ اور کمرہ کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور احادیث میں اور لغت عرب میں محراب کے کچھ معانی بیان کرتے ہوئے غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان حیدرآبادی اپنی کتاب لغات الحدیث کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر باب الحا میں محراب کا معنی بیان کرتے ہیں۔ محراب کا معنی بلند مقام، ودخل محراب لہم، ترجمہ لکھتے ہیں عروہ بن مسعود ان کے ایک بلند مقام پر گئے۔ اسی طرح کانا یکرہ المحاریب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقاموں کو ناپسند کرتے تھے، یہاں محراب اور محاریب بلند مقاموں کے معنی میں استعمال ہوا۔ فبعث علیہم رجلا محرابا، پس ان پر ایسے شخص کو بھیجتا ہوں جو لڑائی کا فن خوب جانتا ہو، یہاں محراب لڑائی کے جو فنکار شخص ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا۔ ما رأیت محرابا مثلہ، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی جنگی آدمی نہیں دیکھا، جنگ کرنے والا جنگجو آدمی، یہاں محراب جنگجو آدمی کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح مجمع البحرین کے حوالے سے وحید الزمان حیدرآبادی نے لکھا ہے کہ محراب اس بالا خانے کو کہتے ہیں جو مسجد میں بنی اسرائیل کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ تو ان معانی میں محراب کا جو لفظ اور کلمہ استعمال ہوا ہے، اور محراب کا ایک معنی صدر المجلس اور صدر البیت، یعنی مجلس کا فرنٹ والا اور آگے والا حصہ، مقدم حصہ، اور صدر البیت صدر المجلس، مجلس کا آگے والا حصہ، مسجد کا آگے والا حصہ اور گھر کا آگے والا حصہ، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اب محراب کے معنوی تحقیق کے بعد اب محراب کا اطلاق جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو جس طرح مسجد کا اطلاق 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک ہے مسجد حقیقی اور ایک ہے مسجد صوری۔ مسجد حقیقی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دی جائے، اور جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ متعین کر دی گئی اس کو مسجد حقیقی کہتے ہیں۔ اب اس جگہ پر جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کو بھی مسجد کہتے ہیں، وہ مسجد صوری ہے۔ اسی طرح محراب جو فرنٹ اور آگے والا مقدم حصہ اس کو کہا جاتا ہے، آگے والے حصے کو حقیقتاً محراب کہتے ہیں، اور آگے والے حصے میں جو اس پر عمارت بنا دی جائے، ایک کمرہ ٹیپ طاق کی شکل میں جو بنا دیا گیا اس کو بھی محراب کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً محراب نہیں ہے، وہ محراب صوری ہے۔ تو اب حقیقت کے اعتبار سے جب ہم محراب کو دیکھتے ہیں کہ یہ محراب جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، تو حقیقتاً محراب
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیبہ میں اس معنی میں موجود تھا کہ مسجد کا فرنٹ والا آگے والا حصہ جہاں امامت کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محراب کہیں گے، اور یہ جو اس محراب کے اوپر ایک طاق کی شکل میں چھوٹا سا کمرہ نما بنا دیا جاتا ہے، یہ طاق جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھا۔ نہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طاق کو محراب کو بنایا، اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ طیبہ میں یہ طاق نما جو محراب ہے یہ موجود تھا۔ اصل میں محراب جگہ کا نام ہے، اب اس جگہ کا یعنی اس مدلول کو کا نام دے دیا گیا اس دال کو، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الدال باسم المدلول، یعنی دال کو نام دے دیا گیا مدلول کا اس جگہ کا۔ تو اب یہ جو طاق کی شکل میں محراب جس کو ہم کہتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں موجود نہیں تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 756 پر لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ من حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم بجنب المنبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے ایک سائیڈ پہ ایک طرف پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ولم یکن لمسجدہ محراب، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں محراب نہیں تھا، یعنی یہ طاق کی شکل میں جو ہمارے ہاں یہ کمرہ نما بنا ہوتا ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیبہ میں موجود نہیں تھا۔ امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 پہ لکھا لم یکن لمسجدہ محراب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف میں محراب طاقی جو ہے یہ موجود نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود نہیں تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کو تعمیر نہیں کرایا، تو یہ طاق کی شکل میں جو محراب آج مسجد نبوی میں اور دیگر ہمارے مسلمانوں کی مساجد میں موجود ہیں، ان طاقوں کو ان محرابوں کو کس نے تعمیر کروایا؟ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام ابن نجار بغدادی المتوفہ 643 ہجری اپنی کتاب الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ کے صفحہ نمبر 160 پہ لکھتے ہیں مات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ولیس للمسجد شروفات والا محراب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو مسجد نبوی میں محراب اور کنگرے وغیرہ موجود نہیں تھے۔ فاول من احدث الشروفات والمحراب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یعنی سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں محراب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد رحمہ اللہ المتوفہ 101 ہجری انہوں نے تعمیر فرمائے۔ امام سمودی اپنی کتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں اول من احدث المحراب والشرفات عمر بن عبد العزیز، سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں محراب بنانے والے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ اب جب یہ ساری بات واضح ہو گئی تو اب ہم اس پر بات کریں گے کہ جو محراب ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا بدعات کے حوالے سے جو کنسپٹ اور تصور ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کام نیا ہو، اس میں غرض صحیح ہو، مقصد اچھا ہو، شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو، قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، تو وہ بدعات حسنہ ہے، اچھا نیا محدث کام ہے، اور اچھا کام ہے برا کام نہیں ہے، اس کو بدعت دلالہ اور گمراہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ اہل سنت کے مخالفین غیر مقلدین وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہر نیا کام، جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہر نیا کام ہی بدعت ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، تو مسجد نبوی شریف سے لے کر غیر مقلدین کی تقریباً ہر مسجد تک یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو پوری امت مسلمہ کیا اس بدعت کا ارتکاب کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ اپنی مساجد کے محراب تعمیر کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں مسجدوں کے محراب یہ طاق کی شکل میں موجود ہیں، اور اس کو بنانے والے خلیفہ راشد حضرت سیدنا
عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں متفقہ اور مسلمہ شخصیت ہیں، انہوں نے ان محرابوں کو تعمیر کروایا۔ اب پھر اس کے بعد مسئلہ پیش آیا نماز پڑھنے کا، کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں تو یہ طاق کی شکل میں محراب موجود نہیں تھے، تو اب اگر امام، اچھا پہلے یہ سمجھیں کہ یہ بنایا کیوں گیا، مقصد کیا تھا؟ اس کے بہت سارے مقاصد اور اغراض و اسباب تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ میں وسعت پیدا ہو جائے، یعنی اگر محراب بن جائے گا، امام تھوڑا سا آگے ہو کے نماز پڑھائے گا تو باقی پیچھے جو نمازی ہیں ان کے لیے وسعت پیدا ہو جائے گی، اور ایک پوری کی پوری مکمل جو صف ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی، نمازی وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور مسجد میں وسعت پیدا ہو جائے گی، ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد اس کا غرض یہ تھی کہ چونکہ حدیث میں موجود ہے وسط الامامہ و سد الخلل، امام کو درمیان میں کھڑا کرو یعنی نصف صف میں، اور وسط میں کھڑا کرو اور خلل کو مکمل کرو، خلل کو بند کر دو۔ تو سنت یہ ہے کہ امام صف کے نصف میں کھڑا ہو۔ اب امام جب مسجدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہوئیں، تو اب امام کا جو جگہ متعین کرنے کے لیے محراب تعمیر کر دیا گیا تاکہ جو ہے وہ بار بار امام کی جگہ جو ہے اس کا تعین کرنے کی دقت پیش نہ آئے، آسانی اور سہولت رہے، اور ایک جگہ محراب بن جائے تاکہ صورت میں تو امام جب بھی کھڑا ہو تو درمیان میں صف کے کھڑا ہو جائے۔ اس سہولت کے لیے ان محرابوں کو تعمیر کیا گیا اور کسی نے اس پر نقد اور اعتراض نہیں کیا۔ ہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب نماز پڑھتے وقت ہم کیا کریں، نماز میں جو ہم نے طریقہ اختیار کرنا ہے، تو آیا امام اگر نماز پڑھاتے وقت پورے کا پورا اس طاق میں اس چھوٹے کمرہ نما محراب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی مختلف پورے حال میں کھڑے ہوتے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس پر پھر فقہا کی آراء مختلف ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں جو اپنا موقف پیش کیا ہے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاثار کے صفحہ نمبر 182 پر روایت کا نمبر 103 ہے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں نحنو فلا نرا بأسا ان یقوم بحیال الطاق ما لم يدخل فیہ، فرماتے ہیں جب امام پورے کا پورا اس طاق میں کھڑا نہ ہو، اذا کان مقامہ خارجا منہ، مقام اس کا طاق سے خارج ہو، وسجودہ فیہ، اور سجدہ اس کا اس طاق کے اندر ہو، تو ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ وَهُوَ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر امام باہر کھڑا ہو اور اس کا سجدہ طاق کے اندر جائے تو کوئی کراہت اور کوئی حرج نہیں ہے، اگر امام سارے کا سارا اندر کھڑا ہو جائے تو پھر حرج ہے۔ اچھا پھر حرج کیوں ہے؟ حرج کی وجہ یہ ہے، ہمارے فقہاء نے بیان کی حرج کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ سارے کا سارا ایک مکان مختلف میں امام کھڑا ہو جائے تو اس سے یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ان کا جو امام ہوتا ہے وہ ان کو جو عبادت کرواتا ہے وہ ایک مختلف مکان میں کھڑا ہوتا ہے، الگ سے ایک مکان میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا امام بھی اگر منفرد ہو کے ممتاز ہو کے الگ جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے فقہاء احناف نے کہا کہ امام مستقل مکمل طور پر طاق کے اندر محراب کے اندر کھڑا نہ ہو تاکہ یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جو محراب ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کلپ اپلوڈ کیا، اس میں یہ بونگی ماری اور دھوکہ اور جہالت بکھیری ہے، کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی مسجد محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا، محراب مسجد ہی کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ایک کمرہ نما اور ایک طاق نما الگ سے ایک چھوٹے مختلف مکان کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس لیے امام کو ممتاز ہونے سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ امام ممتاز ہو کے کھڑا نہ ہو۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک وہ حصہ مسجد کا جو چھتا ہوا اندر والا، اور ایک وہ حصہ جو باہر سین والا ہے، امام مصلی بچھا کے اندر چھتے ہوئے حصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی مقتدی سارے کے سارے باہر سین والے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام الگ مختلف مکان میں ہے اور مقتدی مختلف مکان میں ہے، تو امام کا مقتدیوں سے مکان مختلف ہونا یہ اس میں کراہت ہے،
تشبہ بالیہود کی وجہ سے کہ یہودیوں کے ساتھ اس میں کیا لازم آتی ہے؟ مشابہت لازم آتی ہے، اس واسطے مکروہ ہے۔ اسی طرح امام اگر طاق میں کھڑا ہو جائے اور اس محراب میں کھڑا ہو جائے تو تب بھی مشابہت کی وجہ سے کیا ٹھہرے گا؟ مکروہ ٹھہرے گا۔ یہ اصل وجہ ہے امام کے محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھانے کی۔ اور اگر امام حال میں کھڑا ہوتا ہے لیکن سجدہ اس کا محراب کے اندر جاتا ہے تو تب کراہت باقی نہیں رہتی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اب اس سلسلے میں جو مرزا نے ایک کلپ اپلوڈ کی ہے اس میں ایک اور بات بھی کی انجینئر محمد علی مرزا نے، کہا جی کہ وہ اعتکاف کے حوالے سے جو حنفی ہے نا بریلوی، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف والا محراب میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی۔ یہ بالکل غلط بیانی اور بہتان ہے۔ محراب مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ میرے صاحب کہتے ہیں پھر بعد میں ان کو ایک فتاوی رضویہ کی گم شدہ جلد مل گئی، فتاوی رضویہ کی گم شدہ جلد ملی، تو اس میں ان کو مسئلہ ملا کہ امام حمزہ بریلوی نے لکھا ہے کہ اگر فنائے مسجد میں کوئی جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، حالانکہ فتاوی رضویہ کی کوئی گم شدہ جلد نہیں تھی، یہ 7ویں جلد میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر معتکف فنائے مسجد میں جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، تو یہ کوئی گم شدہ جلد نہیں تھی۔ پتہ نہیں مرزا نے اپنی طرف سے یہ بات کیوں کی ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اعتکاف بہت آسان ہے، اور یہ ایسے پابندیاں لگاتے ہیں اعتکاف پہ، تو اعتکاف میں آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ کوئی باہر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر جا سکتے ہیں، کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے حضور، تو حضور تو اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر میں چلے جاتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بہتان عظیم غلط بیان نہیں ہے۔ مرزا کہتا کہ علمی کتابی ہوں، میرے پاس جو کتابیں یہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو ان میں یہ مسئلہ دیکھ لیتے کہ سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ کوئی 2 4 5 کلومیٹر مسجد نبی سے دور نہیں تھا، بلکہ ان کا گھر مسجد نبی سے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج طیبات کے جو حجرے اور مکانات اور گھر تھے وہ حوالی مسجد نبی شریف کے ارد گرد تھے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہے کہ وَقَانَ بِيُوتُ أَزْوَاجِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالی ابواب المسجد، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات کے جتنے حجرے تھے وہ مسجد نبی کے ابواب المسجد، مسجد نبی کے دروازوں کے ارد گرد تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ 2035 نمبر حدیث لے کے آئے، کریم علیہ السلام حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گئے، اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ تھا، جب حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبی کے دروازے تک پہنچی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے قریب، مر رجلان من الانصار، تو انصار میں سے 2 شخص ان کے قریب سے گزرے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میرے ساتھ کوئی اجنبی خاتون نہیں ہے، یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے کہیں کو 2 4 5 کلومیٹر دور مسجد نبی سے نہیں گئے، بلکہ مسجد نبی کے دروازے تک حضور علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ جب اس طرح کے مسئلے بیان کرے گا انجینئر محمد علی مرزا تو لوگوں کے اعتکاف بھی توڑائے گا، لوگوں کی نمازیں بھی توڑائے گا، اور لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو برباد بھی کرے گا۔ کہتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ، بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، جبکہ اس کے آئنسٹائن اور بابا البانی نے صحیح سنن ابی داؤد کی 2474 نمبر کو حسن صحیح قرار دیا ہے، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریدن، وہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازتن، اور کسی جنازے میں شریک بھی نہ ہو۔ البانی نے کہا کہ حسن صحیح ہون، یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ تو اب کس رستے پر لوگوں کو چلا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی غلط بیانی کی، کہا کہ مسجد میں جو گم شدہ چیز کا اعلان ہے آپ اعلان کر سکتے ہیں،
کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو اعلان ہے نا، کہا گیا کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے کہو کہ تمہاری چیز خدا کرے نہ ملے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اس چیز کا اعلان ہے جو مسجد سے باہر گم ہو، جو مسجد کے اندر گم ہو اس کا آپ اعلان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں مطلقاً حکم دیا گیا، من سمع رجلا ینشد ضالا فی المسجد، تم میں سے اگر کسی بندے کو کوئی بندہ دیکھے سنے کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو کہے، دعا کرے کہ یا اللہ اس کی چیز نہ ملے۔ تو اس میں مسجد سے باہر گم شدہ اور مسجد کے اندر گم شدہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو غلط بیانیاں مرزا اپنے بیان میں کرتا، محراب والا جو موضوع ہے اس بھی اس طرح کی بہت ساری غلط باتیں مرزا نے بیان کی ہیں۔